بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکرین بولتی ہے سے سید عباس آپ سے مخاطب ہوں۔ لیکن آج کی جو فورکاسٹ ہے اس کو آپ بغور سنیں، یہ ان کے لیے جو مارکیٹ کو سمجھنا سیکھنا چاہتے ہیں، لیولز کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں جانتے ہیں، یا جو لیولز کی اہمیت سے انکار کرتا ہے، اگر وہ اس کو سنے گا تو کافی حد تک امید ہے کہ وہ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں کہ نئی لیولز اپنی جگہ بہرحال اہمیت رکھتے ہیں، اور آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال آج کا ایک سیشن جو تھا وہ بڑا شاندار تھا ٹریڈنگ کے حوالے سے۔ دیکھیں، آپ سے واضح کہا تھا کہ نیچے اگر کوئی اسٹرانگ سپورٹ لیول ایسا نہیں بنتا کہ جو آپ سے ڈسکس کیا جا سکے، پھر بھی نیچے کے لیول پر اگر آپ کو مارکیٹ سپورٹ بناتے نظر آئے تو آپ بائنگ کر کے ٹریڈ بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں 40,600 ہمارا اسٹرانگ ریزسٹنس لیول اس اسٹیج پر بنتا ہے۔ آپ اس کے قریب نفع بک کر لیں تو بہتر ہے۔ دیکھیں، صبح مارکیٹ نے بڑھ کر 40,660 کا ہائی بنایا اور پھر گر کر 40,600 کا لو بنانے کے بعد ایک دفعہ پھر مارکیٹ جب بڑھتی ہے تو پھر 40,717 کا ہائی بنانے کے بعد اپنے ہائی کے قریب 40,698 پر کلوز ہوتی ہے۔ آج کی جو خاص بات تھی وہ مارکیٹ کھلنے سے پہلے 9:15 بجے قریب آپ سے واٹس ایپ پر واضح کہا تھا کہ اس اسٹیج پر آپ 39,800 کو سپورٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اگر مارکیٹ کھلنے کے بعد 39,800 کو سپورٹ بناتی ہے، اس کے نیچے ٹریڈ نہیں کرتی، تو وہاں سے 200-300 پوائنٹ کی آپ کو رائٹ مل سکتی ہے۔ اور پھر 9:48 پر جب انڈیکس 40,250 کا ہائی بنانے کے بعد 40,229 پر ٹریڈ کر رہا تھا، اس اسٹیج پر آپ سے واضح کہا تھا کہ دیکھیں مارکیٹ بہت کم والیوم میں 350 پوائنٹ اس وقت پلس ہے، تو اگر اس لیول پر مال نہیں آتا، یعنی مارکیٹ میں کوئی قابل ذکر سیلنگ نہیں آتی، تو مارکیٹ موور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر OGTC، PPL اور TRG کے ذریعے مارکیٹ کو مزید اوپر لے کے جا سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو ان 3 اسکرپٹ یا پھر جو بھی اسکرپٹ آپ کو بہتر لگتے ہیں ان میں آپ ٹریڈ بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے اوپر 40,600 کے قریب بہتر رہے گا کہ نفع بک کر لیں۔ اس کے بعد پھر 12:10 پر جب انڈیکس 40,660 کا ہائی بنانے کے بعد 40,638 پر ٹریڈ کر رہا تھا، ایک بار پھر آپ کو واٹس ایپ پر کال دی کہ اس اسٹیج پر 40,670 سے پہلے فریش انٹری نہیں بنتی۔ اچھا، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، اس میں سمپل از ڈیٹ کہ کل مارکیٹ کا ہائی بنا تھا 40,666، آج مارکیٹ کا اس وقت تک ہائی بنا تھا 40,660، تو اس بنا پر لگتا یہ تھا کہ اب جب تک نئے ہائی کی طرف مارکیٹ نہیں جائے گی تو پھر 600 کے نیچے ہم احتیاط کریں تو پھر بہتر رہے گا، کیونکہ 600 بہرحال ہمارا اس لیول پر ایک اسٹرانگ انڈیکس بنتا تھا۔ تو آپ سے واضح کہا تھا کہ اب اس اسٹیج پر جب تک 40,670 سے اوپر مارکیٹ ٹریڈ نہیں کرتی تو بہتر ہے احتیاط کریں، اور 40,600 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ شروع ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ایگزٹ ہو جائیں تو بہتر رہے گا۔ اور واضح کہا کہ جو شارٹ کر کے ٹریڈ کرنا چاہے اس کے لیے بھی سامنے تھوڑی سی ہار ہے، 670 کے اوپر وہ شارٹ سے نکل جائے، ادروائز وہ 600 کے نیچے شارٹ کرتا ہے تو نیچے اس کو جگہ مل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نوٹ کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوا، اور مارکیٹ نے 600 کو بریک کرتے ہوئے 40,400 کا وہاں لو بنایا مارکیٹ نے۔ اس کے بعد پھر مارکیٹ وہاں سے جب دوبارہ بڑھنا شروع ہوتی ہے تو پھر مارکیٹ 40,717 کا ہائی بناتی ہے اور کلوز جو ہے وہ 40,698 پر ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے کیا لگتا ہے وہ 1 فروری کی فورکاسٹ میں کرتے ہیں بات۔ آپ میں سے اگر کوئی واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہے تو وہ 0345600127 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر 1 فروری کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے اوپر حوالہ دیا کہ آج مسلسل واٹس ایپ گروپ میں میں آپ کو یہ کال دیتا رہا کہ مارکیٹ موور کو لگتا صاف اسی طرح ہے کہ کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا، وہ جب چاہتا ہے مارکیٹ اوپر لے جاتا ہے، جب چاہتا ہے مارکیٹ 200-300 پوائنٹ نیچے لے کے آ جاتا ہے۔ تو اب اگر کہیں سے فریش سیلنگ نہیں آتی تو بہرحال 670 کے اوپر ہم فریش تیزی بھی یہاں سے کر سکتے ہیں، لیکن ہر دو صورت میں ہمارا فوکس انڈیکس 40,600 ہی رہے گا۔ اس کے نیچے بہرحال سیف ٹریڈ کے لیے ہم محتاط رویہ ہی اختیار کریں گے۔ تو مارکیٹ کی کلوزنگ کے بعد اب چیزیں مزید کلیئر ہو گئی ہیں، مطلب یہ کہ جس چیز کے بارے میں آج
میں واٹس ایپ پر آپ سے گفتگو رہی وہی ہوتا نظر آ رہا ہے، یعنی تمام سیاسی معاشی خبروں کو لے کر، دہشت گردانہ کارروائی جو ہوئی اس کو لے کر، ہر چیز کو اگر آپ ایک باسکٹ میں ڈال بھی دیں، اس کے باوجود بھی مارکیٹ میں جس انداز میں آج مارکیٹ میں ٹریڈ ہوا، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ فریش سیلنگ اب کہیں سے آتی نظر آ نہیں رہی، اور مارکیٹ موور جو کوئی بھی ہے وہ بڑے مطمئن انداز میں جب دل چاہتا ہے مارکیٹ کو اوپر نیچے موو دیتا ہے، مارکیٹ کو نیچے گرنے پر بھی اس کو کوئی ڈر نہیں کہ مارکیٹ میں کسی کی فریش سیلنگ آ جائے گی، نہ ہی مارکیٹ جب وہ اوپر کرتا ہے تو اس کو یہ ڈر کہ کسی بڑے گروپ یا بڑے پلیئر کی پروفٹ ٹیکنگ آ جائے گی۔ اس سے بظاہر یہی ثابت ہوتا ہے کہ مارکیٹ موور نہ صرف مطمئن ہے بلکہ طاقتور بھی ہے، اور اس چیز سے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انداز ایسا لگ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ میدان خالی ہے، سامنے کوئی ہرڈل نہیں ہے، اس لیے وہ کھل کر کھیل رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے۔ تو کوئی بعید نہیں کہ اس دفعہ 41,100 کے اسٹرانگ جو ریزسٹنس لیول ہمارا بنا ہوا تھا، مارکیٹ اس کے قریب تھوڑا کو وہاں کنفیوز کرنے کے بعد پھر اس لیول کو اگر اس نے نوٹ کیا کہ کوئی ایسی میجر سیلنگ نہیں ہے تو کوئی بعید نہیں مارکیٹ موور اس کو ایک کراس کرتے ہوئے اور اوپر ٹریڈ کرائے اور ایک اچھی ریلی مزید بنائے۔ لیکن ہر دو صورت میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے 40,600 پر بہرحال اس اسٹیج پر بھی فوکس 40,600 رہے گا ہمارا، یہ آگے چل کر آپ کو تھوڑا وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں 40,600 کا اس وقت جو انڈیکس ہے وہ بالکل 38,700 کے انڈیکس کی طرح بیہیو کر سکتا ہے۔ جیسے 38,700 کے بعد ایک اچھی ریلی بنی تھی اور 2 دنوں میں ہی مارکیٹ 2400 پوائنٹ بڑھ گئی تھی، تو بالکل اسی انداز میں جو ابھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں اگر یہ 40,600 کو سیکیور کرتا ہے جو بھی مارکیٹ موور ہے، تو پھر لگتا ہے اسی طرح کہ یہاں سے ایک اچھی ریلی متوقع ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہر دو صورت میں ہم سیف ٹریڈ کے لیے کیا کریں گے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں سیف ٹریڈ کے لیے ہمارا فوکس ابھی بھی 40,600 پر ہی رہے گا۔ 40,600 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ پر بہرحال محتاط رویہ بہتر رہے گا۔ اگر مارکیٹ 40,600 کو سیکیور رکھتی ہے تو پھر 41,100 تک چلے جانا نارمل سی بات ہوگی، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ 41,100 سے 41,300 کے درمیان کا ایریا ریزسٹنس لیول کنسیڈر ہوگا۔ اگر مارکیٹ 41,300 کے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ نہیں کرا سکی تو یاد رکھیں پھر گر کر نیچے 40,600 سے 40,800 کے قریب آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی پہلے ضروری ہوگا کہ وہ 41,100 کے نیچے ٹریڈ کرائے۔ میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہوگی، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چھوٹے الفاظ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ سیف ٹریڈ کے لیے فوکس انڈیکس 40,600، اس کے اوپر مارکیٹ سیف زون میں، اس کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ پر محتاط رویہ۔ دوسرا 41,100 سے 41,300 کے درمیان ریزسٹنس لیول کنسیڈر ہوگا۔ 41,300 سے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ پر مارکیٹ مزید مضبوط تصور کی جائے گی۔ 41,300 سے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ کے بعد پہلا سپورٹ لیول 41,100 کنسیڈر ہوگا، لیکن اسٹرانگ پھر بھی 40,800 سے 40,600 کا جو ایریا ہے وہی رہے گا، اور مارکیٹ کی 41,100 سے اوپر کی کلوزنگ ایک نئی تیزی کی طرف اشارہ ہوگا۔ اچھا، مارکیٹ اگر 41,100 سے 41,300 کے درمیان تک جائے اور پھر نیچے آ جائے، یا 41,300 سے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ کرائے اور پھر نیچے آ جائے، تو ہر دو صورت میں 40,600 سے 40,800 تک ایک مضبوط سپورٹ لیول کنسیڈر ہوگا۔ پھر جب تک مارکیٹ 40,600 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ نہیں کراتی، مارکیٹ کے دوبارہ اوپر چلے جانے کا کبھی چانس ہوگا۔ اس کا اصل فیصلہ تو ڈیفینیٹلی جب مارکیٹ کی ٹریڈنگ چل رہی ہوگی، دوران ٹریڈنگ ہوگا، وہ آپ سے واٹس ایپ پر ڈسکس ہو جائے گا۔ پرسنل جو چیز اسٹرانگ کرتی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ 40,600 کا جو یہ انڈیکس ہے یہ ایک اہم رول ادا کرے گا، اور اس انڈیکس سے اس اسٹیج پر مطلب لگتا یہی ہے کہ اگر یہ اس کو سیکیور رکھتی ہے، مارکیٹ بریک نہیں کرتی، تو پھر 40,100 سے 40,300 کے بعد پھر مارکیٹ مزید بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔
تو بہرحال میں نے کوشش تو کی کہ بڑی تفصیل سے جس انداز میں مارکیٹ دیکھ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ آپ سے گوشت گزار کر دوں. امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر نہیں ہوئی تو آپ کمنٹس کیجئے گا، اس کے اندر وضاحت کر سکوں گا. بہرحال اس اسٹیج پر سیف ٹریڈ کے لیے 40,600 پر فوکس رہے گا ہمارا. یہ ذہن میں بہرحال آپ رکھ لیں تو بہت بہتر ہے. اور اس میں آج ہم وہ آپ کو جو آج کی بات ہے وہ کرنا بھول گئے، وہ ہم ذکر کر دیتے ہیں اب درمیان میں، کیونکہ بڑی لمبی ویڈیو ہو گئی اب دوبارہ سے اس کو ریکارڈ کرنا. کہ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں. جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہوتا ہے. آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ سے خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے. الہی آمین. اللہ حافظ.